یہ کہانی ہے نجمہ بیگم کی۔ یہ وہ بدنصیب خاتون ہے جس کا شوہر بھری جوانی میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ نجمہ کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام اکرم اور دوسرے کا نام عامر تھا۔ نجمہ کے شوہر وحید کی موت کے بعد نجمہ تنہا رہ گئی تھی۔ اس کا کوئی سہارا نہ تھا۔ وحید کے انتقال کے بعد گھر میں چولہا جلنے کے لیے پیسے کمانے والا کوئی نہ تھا۔ نجمہ بہت پریشان رہتی تھی کہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالے۔ کوئی مدد کرنے والے نہ تھا سوا اللہ کی ذات کے، اور یہ ایک دن کی بات نہ تھی کہ نجمہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا لیتی۔ یہ تو پوری عمر کا مسئلہ تھا۔ نجمہ کو کئی دفعہ دوسری شادی کا خیال آیا، لیکن وہ یہ سوچتی کہ دوسری شادی سے پیسے کمانے والا تو مل جائے گا، لیکن کیا وہ میری اولاد کو بھی اپنی اولاد سمجھ کر اپنائے گا؟ اور یہ بات نجمہ کو تقریباً ناممکن سی لگتی تھی۔ اپنی اولاد کی خاطر نجمہ نے دل سے دوسری شادی کا خیال نکال دیا۔ اس نے نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ نجمہ صرف میٹرک پاس تھی۔ آج کل کے دور میں MBA کرنے والے بے روزگار بیٹھے ہیں، تو پھر نجمہ کو کیسے نوکری ملتی؟ اس وقت نجمہ کو نوکری کی اشد ضرورت تھی۔ وہ ہر طرح کی عزت والی نوکری کرنے کے لیے تیار تھی۔ اسے کوئی نوکری نہ ملی۔ پھر اس نے سوچا کہ سلائی کا کام تو یہ ویسے بھی جانتی تھی، تو نجمہ نے لوگوں کے کپڑے سینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے گھر کے باہر ایک پرچی پر درزی کا اشتہار لکھ دیا۔ کوئی نہ آیا گھر میں، کھانے کو کچھ نہ ہوتا۔ اکرم 8 سال کا تھا اور عامر 6 سال کا تھا۔ گھر میں راشن ختم ہونے کو آ گیا اور نجمہ کی پریشانی بڑھ گئی۔ نجمہ خود بھوکے پیٹ سوتی، لیکن اپنی اولاد کو بھوکا سونے نہ دیتی۔ راشن ختم ہوا تو نجمہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اب کیا کرے، اپنی اولاد کو کہاں سے کھلائے۔ وہ خود تو ایک روز کی بھوکی تھی، لیکن اسے اپنی اولاد کی فکر لاحق تھی۔ نجمہ رو رہی تھی، اپنی اولاد کو بھوکا دے کر۔ دونوں بیٹے کھانا مانگ رہے تھے اور وہ بے بس تھی۔ اتنے میں دروازہ کھٹکا۔ اللہ نے اس دن خوراک کا بندوبست کر دیا۔ ساتھ والے ہمسایوں نے خیرات کی تھی، وہ بریانی لے کر آئے۔ نجمہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور وہ بے بس تھی۔ اتنے میں دروازہ کھٹکا۔ اللہ نے اس دن خوراک کا بندوبست کر دیا۔ ساتھ والے ہمسایوں نے خیرات کی تھی اور وہ بریانی لے کر آئے۔ نجمہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فوراً اپنے بچوں کو کھلانے لگی۔ بچوں نے پیٹ بھر کر کھایا۔ نجمہ انہیں دیکھتی رہی۔ عامر بولا، امی آپ بھی کھائیں۔ نجمہ نے اسے پیار سے کہا، نہیں میرا پیٹ بھرا ہوا ہے عامر، لیکن آپ نے تو رات میں بھی کھانا نہیں کھایا تھا، پھر کیسے؟ نجمہ کی آنکھیں بھر آئیں اور وہ بولی، میں نے کھانا کھا لیا ہے، تم دونوں سو گئے تھے تب۔ بچوں کا پیٹ بھرا تو تھوڑے چاول رہ گئے۔ عامر نے تب اپنی ماں سے دوبارہ کہا تو نجمہ بولی، میں کھا لوں گی، تم لوگ جاؤ کھیلو۔ اکرم اور عامر دونوں گھر سے باہر کھیلنے کے لیے نکل گئے۔ نجمہ نے بریانی کی پلیٹ اٹھائی۔ اس کے منہ میں پانی آ رہا تھا۔ اسے شدید بھوک لگی ہوئی تھی، لیکن اس نے وہ چاول نہ کھائے اور اپنے بچوں کے لیے رکھ دیے، وہ رات کو کھا لیں گے۔ اس نے خود تو پانی پی کر اپنا پیٹ بھرا۔ غربت کی وجہ سے اس کے بچے اسکول بھی نہ جاتے تھے۔ نجمہ اللہ سے دعا مانگتی۔ اس کی تو حالت بھی بہت خراب ہو گئی تھی، کیونکہ اس نے کچھ نہ کھایا تھا۔ وہ بہت کمزور محسوس کر رہی تھی۔ رات ہوئی تو اس نے اپنے بچوں کو وہی چاول کھلائے۔ چاول کم پڑ گئے کیونکہ وہ بہت تھوڑے تھے، تو مجبوراً گھر سے باہر نکلی۔ ہمسایوں کے گھر کھانے کو مانگا۔ ہمسایوں نے 2 پلیٹ سالن اور 2 روٹیاں دے دیں۔ نجمہ نے گھر آ کر بچوں کو کھانا کھلایا اور تھوڑا خود بھی کھا لیا۔ وہ اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتی اور اللہ نے اس کی دعا سن لی۔ اگلے دن ایک خاتون آئی اور اس نے اپنے جوڑے سلوانے کا آرڈر دیا۔ نجمہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے فوراً اس کا آرڈر لے لیا۔ وہ پہلے گاہک کی آمد پر بہت خوش تھی اور اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ نجمہ نے ایک ہی دن میں اس کا جوڑا سی دیا۔ نجمہ سلائی بہت عمدہ کرتی تھی۔ اس خاتون کو نجمہ کا کام بہت پسند آیا۔ اب وہ ہمیشہ نجمہ سے ہی کپڑے سلواتی تھی۔ آہستہ آہستہ نجمہ کے ہنر کی وجہ سے گاہکوں کی لائن لگ گئی اور اللہ نے اس پر رحم کیا۔ اس کی اس طرح سے مدد فرمائی۔ اب وہ اپنی اولاد کو اسکول بھی بھیجنے لگی تھی۔ ان کی ہر ضرورت، ہر خواہش پوری کرتی تھی، اور وہ ماں اور باپ دونوں کا کام وہ اکیلے ہی کر رہی تھی۔ اپنی پوری زندگی اس نے اپنی اولاد کے لیے وقف کر دی۔ وہ دیر رات تک کپڑے سیتی۔ اس کی صحت خراب ہو گئی، پھر بھی اس نے کام نہ چھوڑا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی صحت اس کام کی اجازت نہیں دیتی، لیکن اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی خاطر وہ کرتی رہی۔
کئی سال گزر گئے، نجمہ کے دونوں بیٹے جوان ہو گئے تھے، وہ دونوں اللہ کی بدولت اور نجمہ کی بدولت اچھی نوکری کرنے لگے تھے۔ نجمہ کو اب جا کر تھوڑا آرام آیا۔ پھر اکرم نے اپنی ماں کو ایک دن اپنی آفس کی لڑکی عائشہ سے ملوایا اور کہا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ نجمہ اپنی اولاد کی خوشی میں خوش تھی۔ وہ فوراً اکرم کا رشتہ دے کر عائشہ کے گھر گئی اور بات پکی ہو گئی۔ جلد ہی دونوں کی شادی ہو گئی۔ نجمہ ایک بہت اچھی ماں ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھی ساس بھی تھی، لیکن عائشہ ایک اچھی بہو نہ ہو سکی۔ اس نے اکرم سے کہا کہ وہ اس کی ماں اور بھائی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اکرم نے عائشہ کی بات مانی اور اپنی ماں اور بھائی کو چھوڑ کر کہیں اور رہنے چلا گیا۔ نجمہ بہت روتی، اسے بہت افسوس تھا۔ اس نے جانے سے پہلے دونوں کے ہاتھ جوڑ کر منت کی، لیکن دونوں نہ مانے۔ عائشہ تو تھی پرائی، لیکن اکرم تو سگا تھا۔ اس نے اپنی ماں کی قربانیوں کو بھی یاد نہ کیا اور وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ عامر نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ کبھی شادی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ عائشہ کو دیکھ کر ڈر گیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی بیوی بھی ایسا کرے، لیکن نجمہ اتنی خود غرض نہ تھی۔ اس نے عامر کی بات انسنی کر کے اس نے ایک اچھی لڑکی ڈھونڈی اور اس کی شادی بھی کروا دی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ اس کی اولاد کا حق ہے، اسے اپنے حقوق کا کوئی پرواہ نہ تھا۔ وہ ایک ماں تھی، ایک بہت اچھی ماں۔ عامر بھی اپنی زندگی میں خوش رہنے لگا۔ ایک دن نجمہ اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ اس نے عامر اور اس کی بیوی لارب کی بات سن لی۔ لارب عامر کو الگ گھر میں رہنے کا کہہ رہی تھی، لیکن عامر نہیں مان رہا تھا۔ وہ بولی کہ اگر اس نے ایسا نہ کیا وہ اسے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ عامر نے اسے کہا کہ چھوڑنا ہے تو چھوڑ دو۔ یہ سن کر نجمہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ سوچنے لگی کہ آخر اب وہ کیا کرے۔ اگلے دن صبح سویرے نجمہ نے عامر سے کہا کہ وہ اپنے پرانے گھر جانا چاہتی ہے۔ عامر سمجھا کہ شاید صرف دیکھنے کے لیے، لیکن جب اس نے نجمہ کا سامان دیکھا تو اس نے پوچھا، یہ سب کیا ہے امی؟ آپ ہمیشہ کے لیے جانا چاہتی ہیں؟ نجمہ: ہمیشہ کے لیے کیا مطلب؟ بس وہ میرا گھر ہے، وہاں رہنا چاہتی ہوں۔ یہاں اس گھر میں میرا دل نہیں لگتا۔ عامر: لگتا ہے آپ نے کل میری اور لارب کی باتیں سن لی، ایسا ہی ہے نا؟ نجمہ: کون سی باتیں؟ نہیں بیٹا، ایسا کچھ نہیں، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ نجمہ نے انجان بننے کی کوشش کی، لیکن عامر سمجھ گیا تھا۔ اس نے لارب کی طرف دیکھ کر بولا، دیکھو یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ لارب: میں نے انہیں تو نہیں کہا تھا نا، خود جا رہی ہے تو جانے دو۔ عامر: تم نے اس سے نہیں لیکن مجھ سے تو کہا تھا نا۔ امی ایسا نہیں ہو سکتا، میں آپ کو کہیں جانے نہیں دوں گا۔ میں اکرم بھائی جیسا نہیں کہ اپنی جنت کو کھو دوں۔ لارب غصے سے: ارے جب وہ خود جانا چاہتی ہے تو تم کیوں روک رہے ہو؟ عامر: خاموش رہو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ خود نہیں، صرف تمہاری وجہ سے مجھے چھوڑ کر جانا چاہتی ہے۔ نجمہ: ارے نہیں بیٹا، میں اپنی مرضی سے جا رہی ہوں اور تم سے ملنے آؤں گی نا کبھی کبھی۔ لارب: دیکھا وہ خود کہہ رہی ہیں، اب اگر تم نے انہیں روکا تو میں چلی جاؤں گی اپنی ماں کے گھر ہمیشہ کے لیے۔ عامر: تم نے جانا ہے تو جاؤ، لیکن میں امی کو نہیں جانے دوں گا۔ نجمہ: کیسی باتیں کر رہے ہو بیٹا، مجھے وہ گھر پسند ہے۔ عامر: تو ٹھیک ہے، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ نجمہ غصہ ہوتے ہوئے: عامر تم یہی رہو گے بہو کے ساتھ، یہ میرا حکم ہے ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی۔ عامر: امی ایسا تو نہ کہیں۔ عامر نے لارب کی طرف دیکھا اور بولا، ٹھیک ہے، تم چاہتی ہو کہ یہ یہاں سے جائیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک بات میری بھی سن لو، مجھے میری ماں سے دور کر رہی ہو نا، یہ میرے ساتھ نہیں رہ سکتی، تو اب تم بھی اپنی ماں سے کبھی نہیں ملو گی۔ اگر ایک بار بھی ملی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ لارب یہ سنتے ہی رونے لگی، ایسے کیسے، وہ میری ماں ہے۔ عامر: ہاں تو یہ بھی میری ماں ہے، مجھے میری ماں سے دور کرو گی تو خود بھی دور رہو گی۔ ارے میری ماں تو روایتی ساس جیسی بھی نہیں ہے، تمہیں مجھ سے زیادہ چاہتی ہیں۔ پھر تم اگر یہ تم پر کوئی ظلم کرتی تو کوئی اور بات تھی، لیکن ویسے کیسے؟ لارب رونے لگی اور اس نے اپنے شوہر اور ساس سے معافی مانگی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ غلط تھی، اب اسے نجمہ کے رہنے سے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ عامر، اس کی ماں اور بیوی تو خوشی خوشی رہنے لگے، لیکن اکرم کے حالات خراب ہو گئے۔ اس نے اپنی ماں کے ساتھ جائز ناجائز کیا تھا، اس کی نوکری چلی گئی، اس کی ایک بیٹی بھی تھی، وہ روڈ پر آنے کو تھا۔ گھر میں فاقے پڑنے لگے، وہ بہت تکلیف میں تھا۔ اسے تب اپنی ماں کی یاد آئی، وہ فوراً اپنی ماں کے پاس آیا اور معافی مانگنے لگا، بولا، مجھے احساس ہو گیا ہے امی، میں نے آپ کے ساتھ بہت ناانصافی کی، میں آپ کی قربانیوں کو بھول گیا تھا، میں بھول گیا تھا کہ اپنا پیٹ کاٹ کر آپ نے ہمارا
پیٹ بھرا اور ہمیں پالا ہے۔ آج جب مجھ پر یہ برا وقت آیا ہے اور میں اپنی اولاد کو اس حال میں دیکھ نہیں پا رہا تو مجھے احساس ہو رہا ہے میں معافی مانگنے کے لائق تو نہیں، لیکن پلیز آپ مجھے معاف کر دیں۔ آپ تو ماں ہی ہیں نا، بہت اچھی ماں۔ نجمہ جو کہ اپنے لگتے جگر کو تقریب میں دیکھ کر رو رہی تھی بولی، میں تم سے ناراض نہیں ہوں بیٹا، تم نے ٹھیک کہا، ماں تو کبھی اپنی اولاد سے ناراض ہو ہی نہیں سکتی۔ تم چلے گئے لیکن میری دعائیں پھر بھی تمہارے ساتھ تھیں۔ نہ جانے پھر ایسا کیوں ہوا اکرم؟ ایسا تو ہونا ہی تھا نا امی، کیونکہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ میں نے ماں کا دل دکھایا، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر دیے، اس کی نافرمانی کی، اس کی بات نہ مانی، تو ایسا ہی ہونا تھا نا۔ تو مجھے اپنی غلطی کا احساس کیسے ہوتا؟ شکر ہے خدا کا کہ ایسا ہوا۔ میں دنیا میں اپنی جنت کو چھوڑ کر چلا گیا تو آخرت میں بھلا مجھے جنت کیسے ملتی؟ امی مجھے معاف کر دیں، میں کبھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ نجمہ میں تم سے ناراض نہیں بیٹا۔ اکرم لیکن اللہ تو ناراض ہے نا، آپ معاف کر دیں گی تو اللہ بھی معاف کر دے گا۔ نجمہ ٹھیک ہے بیٹا، میں نے تمہیں معاف کیا، اللہ بھی تمہیں معاف کرے۔ دونوں ماں بیٹا گلے لگے۔ عامر بولا، امی میں تو آپ کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، آپ کا بھوکا سونا، ہمیں اپنے حصے کا بھی کھانا کھلانا، ہمارے لیے راتوں کو جاگ کر محنت کرنا، ہمارے بیمار ہونے پر اللہ سے رات رات بھر دعائیں مانگنا، ہماری ساری رات خدمت کرنا، میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ ہم اپنی پوری زندگی بھی لگا دیں آپ کی خدمت کرنے میں تو آپ کا احسان نہیں چکا سکتے۔ نجمہ نہیں بیٹا، ماں اولاد پر احسان نہیں کرتی، وہ تو میرا فرض تھا۔ عامر آپ نے فرض سے بڑھ کر کیا ہے امی، اور آپ ہمارے فرض ہے، ہم آپ کو کیسے چھوڑ دیں؟ ہم بھی اپنا فرض نبھائیں گے، واقعی ماں کے پیروں تلے جنت ہے۔ نجمہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کے بعد سب اکٹھا رہنے لگے۔ ماں کی دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ جلد ہی اکرم کو اچھی نوکری ملی اور وہ بہت خوش تھا۔ وہ بھی اب جان گیا تھا کہ ماں کی دعائیں ساتھ ہوں تو انسان تب بھی کامیاب ہوتا ہے، اور اس کے بعد سب خوشی خوشی رہنے لگے۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ جس نے اپنی ماں کا خیال رکھا، اسے خوش رکھا، اس کا حق ادا کیا تو سمجھو اس نے اپنی جنت پا لی۔ ماں کی دعاؤں سے ہی اولاد کی کامیابی جڑی ہے۔ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنی اپنی ماؤں کا خاص خیال رکھا کریں۔